اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک کے تیسرے یا چوتھے سال میں تھے اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی فرما رہے تھے کہ اچانک نور کے دو پیکر نمودار ہوئے، قریب آئے اور ایک ہموار جگہ پر آپ کو بڑے آرام سے لٹا دیا۔ ایک نے انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ انہوں نے کلب اطہر کو نکالا، اسے چیرا، ایک خون کی پھٹکی نکالی، پھر اس کی جگہ علم و عرفان اور حکمت و بصیرت کے نورانی موتی بھر دیے، کلب انور کو بند کیا اور سینہ مبارک کے اندر رکھ کر اسے بھی بند کر دیا۔ سیرت ابن ہشام میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری ذات بصورت امانت میری والدہ کے سپرد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں انہوں نے محلات شام دیکھ لیے۔ میری پرورش قبیلہ بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ گھروں کے پچھواڑے بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں دو آدمی آئے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک تشت زریں تھا جس میں برف بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر پیٹ چاک کیا، دل نکال کر چیرا اور اس میں سے سودائے قلب کو نکال کر پرے پھینکا، پھر دل اور پیٹ کو اسی برف کے ساتھ دھو دیا۔ پھر ایک نے کہا انہیں 10 امتیوں کے ساتھ تولیں۔ جب انہوں نے تولا تو میرا پلڑا بھاری نکلا۔ اس نے کہا اب 100 امتیوں کے ساتھ تولیں۔ جب تولا تو پھر بھی میرا پلڑا بھاری نکلا۔ اس نے کہا 1000 امتیوں کے ساتھ تولیں۔ جب تولا تو اس دفعہ بھی میرا پلڑا ہی بھاری نکلا۔ پہلے نے کہا رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو پھر بھی ان کا پلڑا بھاری ہی نکلے گا۔ ہر انسان کے دل میں ایک خاص مقام ہوتا ہے جسے سودائے قلب کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے اور زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور جسم کے باقی اعضاء اپنا اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں اور الگ الگ صلاحیت اور قوت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح سودائے قلب بھی ایک خاص صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بد عمل اور فاسق و فاجر ہو تو یہ شیطان کے اثرات کو تیزی سے قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تقوی شعار اور نیک ہو تو شیطانی اثرات کو اسی تناسب سے رد کر دیتا ہے۔ انسانی جسم میں کچھ اجزاء اور اعضاء ایسے ہیں کہ تکمیل تخلیق کے لیے اس کا پیدا کیا جانا ضروری ہے، مگر بعد میں طہارت و نظافت کے نقطہ نظر سے ان کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ناخن اور غیر ضروری بال جب بڑھ جائیں تو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سودائے قلب بھی جسم انسانی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ابتدا ہی سے نہ پیدا کیا جاتا تو خلقت مکمل نہ ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اجزائے انسانی سمیت پیدا کیے گئے ہیں، پھر خصوصی عنایت کے ذریعے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تاکہ نوع انسانی کو بتایا جا سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کے وہ فرد کامل ہیں جن کی اتباع تم آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہو، کیونکہ شیطان کے لیے ان کے قریب آنے کی کوئی راہ ہی نہیں۔ یہ ہستی ہر پہلو سے اس کی اثر انگیزی سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کے جسم میں وہ مادہ ہی نہیں رہنے دیا گیا جو اس کا وسوسہ قبول کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ واضح کر دیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک یوسوس فی صدور الناس کی شیطانی عمل سے کلیتاً محفوظ ہے، گویا شیطانی وساوس سے پاک ہونے کی بنا پر ان کی آئندہ زندگی میں بھٹکنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ من جانب اللہ راہ ہدایت پر ہی رہیں گے۔ شک صدر کی حکمت سمجھنے کے لیے ایک زاویہ نگاہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہر پھل اور میوے میں گٹھلی ہوتی ہے۔ پھل کی پیدائش، رنگت اور معیار اسی پر منحصر ہوتا ہے۔ جب پھل تیار ہو جاتا ہے تو گٹھلی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ سودائے قلب بھی بدن انسانی کا ایک جزو ہے۔ حصول تکمیل کے بعد اسے الگ کر کے اس کی جگہ
حکمت و عرفان کے خزانے بر دیے گئے۔ یہ عمل اس لیے کیا گیا تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ عظیم شان کے حامل ہیں اور ان کا ہمسر کوئی نہیں، اور ان کی اسی عظمت کو آشکارا کرنے کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کی انفرادیت اور شان امتیاز کسی پر مخفی نہ رہے۔